اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ 17ویں ماہ رمضان المبارک کی رات، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین، یہ بڑی بابرکت رات ہے کہ اس میں لشکر اسلام اور فوج کفر میں آمنا سامنا ہوا، اور 17 رمضان المبارک کے دن جنگ بدر واقع ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ یہ اسلام کی عظیم ترین فتح تھی۔ اس ضمن میں علماء اعلام کا فرمان ہے کہ ہر مومن اس روز صدقہ دے اور خدا کا شکر بجا لائے۔ اسی رات میں غسل کرنا اور نوافل پڑھنا باعث فضیلت ہے کہ اسی دن جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی، لہذا یہ رات بڑی بابرکت رات ہے۔ اب ایک واقعہ بڑے غور و خوض سے سن لیجیے گا، میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متعلق ہے۔ یہ ان کے فضائل میں سے فضیلت بھی ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں یہ جنگ ہے، اس میں اس کا اشارہ بھی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو آج رات کنویں سے پانی لائے؟ جی پوری توجہ چاہوں گا، پھر سنیے گا۔ تم میں سے وہ کون ہے جو آج رات کنویں سے پانی لائے؟ اس پر سب خاموش رہے، کیونکہ کوئی لا ہی نہیں سکتا تھا، کسی میں جرأت ہی نہیں تھی۔ یہ بہت سارے معاملات ہیں، دیکھیے گا۔ پھر کہتے ہیں جی فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے تو فلاں افضل ہے۔ علی کی ایک فضیلت کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اور جیسے بھی لوگ فضیلت کسی کی بیان کرتے رہیں، لیکن حق اور سچ تو جو تاریخ سنی اور شیعہ کتب بھری پڑی ہیں کہ علی کے فضائل، یعنی جو فضیلتوں میں زیادہ ہوگا، جو علم میں زیادہ ہوگا، جو علم میں زیادہ ہوگا، جو کردار میں زیادہ ہوگا، جو گفتار میں زیادہ ہوگا، جس کی فضیلت قرآن نے بتائی ہو، جس کی فضیلت رسول اللہ نے بتائی ہو، اور پھر سب کے سب صحابہ بھی اسی در پہ سوالی ہوں اور ان سے پوچھ رہے ہوں، تو یقیناً وہ افضل ہوگا نا، پھر کوئی اور افضل تھوڑی ہو سکتا ہے، اس طرح تو ہو نہیں سکتا۔ اب جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ کون ہے جو آج رات کنویں سے پانی لائے، اس پر سب خاموش رہ گئے۔ جب سب خاموش ہو گئے اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا، تب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مشکیزہ لیا اور چل دیے۔ وہ نہایت تاریک اور سرد رات تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ آپ کنویں پر پہنچے، وہ بہت تاریک اور گہرا تھا، پھر وہاں ڈول رسا وغیرہ بھی نہ تھا۔ پس حضرت کنویں میں اترے، مشکیزہ بھرا اور واپس چلے تو اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا۔ حضرت رک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد چلنے کا ارادہ کیا تو پھر ویسا ہی سخت جھونکا آیا اور حضرت رک گئے، پھر اٹھے، لیکن سخت ہوا کے باعث رک گئے، اور یوں ہی رکتے چلتے ہوئے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی بہت دیر لگا دی ہے۔ عرض کی ہوا بہت تیز اور سرد تھی، اس لیے 3 دفعہ رک رک کر چلنا پڑا۔ آپ نے پوچھا، یا علی آیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا ماجرا تھا، یہ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ عرض کی کہ آپ ہی بتا دیں۔ اس کا مطلب ہے معلوم تو ہے، لیکن کیا کہنا حضرت علی کی تعظیم کا، کیا کہنا کہ رسول کا کس طرح سے احترام کرتے تھے اور کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک غلام کی حیثیت سے رہتے تھے، اور فرمایا کہ آپ ہی بتا دیں۔ فرمایا
فرمایا کہ پہلی ہوا حضرت جبرائیل کی 1000 فرشتوں کے ساتھ آمد تھی کہ ان سب نے آپ کو سلام کیا۔ دوسری مرتبہ 1000 فرشتوں کے ساتھ میکائیل آئے اور ان سب نے آپ کو سلام کیا، اور آخر میں 1000 فرشتوں کے ساتھ اسرافیل آئے اور انہوں نے بھی آپ کو سلام کیا۔ ہاں، تو یہ سب فرشتے کل کی جنگ میں مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ اللہ اکبر، مدد کریں گے۔ ہاں عزیزو، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک رات میں 3003 حقیقتیں ہیں، پس ممکن ہے کہ اس قول میں بدر کی رات کے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، تو یقیناً فتح ہوئی۔ فتح سب کو مبارک ہو، فتح سب کو مبارک ہو، تمام مسلمانوں کو مبارک ہو، تمام لوگوں کو مبارک ہو جو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہو، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہو۔ لیکن خصوصی طور پہ یہ کامیابی اور یہ کامرانی اس پر مبارکباد اگر بنتی ہے تو علی ابن ابی طالب کو بنتی ہے۔ اے ابو طالب کے بیٹے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اے حضرت ابو طالب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کے بیٹے نے اس جنگ کو فتح کیا ہے، اور اس جنگ کو فتح کرنے والے کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ جنگ بدر فتح ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے جس کافر سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہیں کس نے مارا ہے، کس نے ضرب لگائی ہے، یعنی کس نے ضرب لگائی ہے، کس نے زخمی کیا ہے، تو ہر کہتا تھا علی 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 علی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے جتنے کافر تھے ان کی پریشانی کا سبب بھی علی ہے، اور آج کے دور کے بغض علی رکھنے والوں کی پریشانی کا نام بھی علی ہے۔ لیکن جو علی علی کرنے والے ہیں وہ ہر جگہ علی 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 کرتے رہیں گے، اور ہمیشہ اسلام کا یہ علم بلند کرتے رہیں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لذت دعا اور جو لذت عبادت اللہ نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو عطا کی ہے، ان لذتوں میں سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ ہمیں عطا ہو جائے تو ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے اور وہ دنیا بھی سنور جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔